عثمان صاحب یہ کتنا الارمنگ ہے کہ لوگ جابس کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو سرکاری ملازمتوں پہ ڈیپینڈنٹ تھے, اب تو پرائیویٹ سیکٹر میں بندہ کہتا ہے آپ اپنی ڈگری کریں, جاب کریں, کوئی آپ کو رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے اس ملک میں. اور کنسسٹنسی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, سولر ریولوشن آ گیا. پہلے وہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے, اس کو میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ ایک زمانے میں انرجی کے لیے پریشان تھے, پھر ایکسٹرا آرڈنری آپ نے پروڈکشن کر لی, پھر آپ کا بزنس کے انڈسٹری چل نہیں رہی تو اب وہ بھی ایڈیشنل ہو گئی, سولر انرجی بھی ایڈیشنل ہو گئی, اور یہ سب کچھ اب مکس اینڈ میچ ہو گیا. کنسسٹنسی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ کتنا الارمنگ ہے کہ آپ ایک ملک میں آپ کی یوتھ کی ڈیپینڈنس اس بات پہ ہو کہ میں جاب کر لوں گا سردار طاہر صاحب کے بعد اور عثمان شوکت صاحب کے پاس, اور مگر مجھے خود سے کوئی بزنس کریٹ نہیں کرنا. آئی ایم شیور آپ بھی جب اپنی لائف میں اپنی ڈگریز کر کے آئے ہوں گے تو چاہے فیملی بزنس ہو یا نہ ہو, لیکن سوچا ہوگا کہ ہم کوئی نیا سیٹ اپ کریں گے. وہ فیل کیوں جاتی جا رہی ہے؟ دیکھیں بالکل یہ بہت الارمنگ ہے, اور ہم نے لاسٹ ایئر یہ بھی سنا تھا کہ 6 لاکھ سے زیادہ بچے اس ملک کو چھوڑ گئے. برین ڈرین کی بھی ہم بات سن رہے تھے. اب ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو بچے رہ گئے ہیں یہاں وہ بھی جاب سیکرز بن گئے ہیں رادر دین جاب گیورز. اور ہم پچھلے 20 سال میں اگر آپ گلوبلی دیکھیں MBA اسکولز کو, گلوبل اگر آپ بڑے سے بڑے اداروں کو دیکھیں تو انہوں نے انٹرپرینورشپ کو پڑھانا شروع کیا, اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا. بیکاز یہ بات عیاں ہے, جیسے آپ نے کہا کہ ایک انٹرپرینور پورے ریجن کی تقدیر بدل دیتا ہے. یو لک ایٹ انٹرپرینورز لائک ایلون مسک, مارک زکربرگ, یہ وہ نام ہیں جنہوں نے ایک کمپنی کی GDP سے زیادہ ان کے ریونیوز ہیں, وہ کنٹریز کی GDP ایک کمپنی کا GDP پہنچ چکے ہیں. ایبسولوٹلی. تو یہ دیکھیں یہ آتی ہے اگین, ہم بات وہی انوویشن سے کرتے ہیں. جب تک آپ کے پاس انوویٹو مائنڈز نہیں آ رہے, وہ ایک پریشر انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کی انوویشن نہیں ہو سکتی. آج 2 چیزیں جو یوتھ کو پرابلم آ رہی ہے, ایک ڈیفینیٹلی کوالٹی آف ایجوکیشن اپرچونٹیز, اور یہ جو سیفٹی نیٹ جس کی طرف ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ جاتے جا رہے ہیں, یہ ہمارے لیے ایک بہت پرابلمٹک ہے. کیونکہ آپ کا جو ایکو سسٹم آف بزنس ہے, دیکھیں سردار صاحب نے ایک کاروبار بنایا, ایک لیول تک پہنچایا, ہم کاروبار کر رہے ہیں, لیکن یہ ایک آپ کہہ لیں ایولیوشن ہے, اس کو جاری رہنا ہے. ہمارے بعد آنے والی نسلوں نے بھی کاروبار کرنا ہے, نئے پروڈکٹس آ رہے ہیں. AI کی آج ذکر ہوتا ہے, AI ٹیک میں اتنا کام ہو رہا ہے. ہم ابھی امریکہ سے ہو کے آئے, بلکہ AI تو جابس جو ایگزسٹنگ جابس ہیں وہی کھا جائے, وہ تو نئی جابس تو دور کی بات ہے. آپ رادر اسی طرف جا رہے ہیں کہ آپ کی جو, اور دیکھیں بیسک اسکل سیٹ کی جابس تو AI ختم کر دے گا. یہ بات تو آیا ہے کہ جہاں پہ آپ کا بیسک اسکل سیٹ ہے وہ جابس اب آپ کی نہیں رہے گی. ایڈوانس لیول آپ کو اسکل سیٹس پہ جانا پڑے گا, جس کی وجہ سے ہم یہ بھی پریشان ہیں کہ شاید ہمارے جو مڈل ایسٹ اور باہر جو ہمارے لوگ جاتے ہیں اور ہمارے ایکسپیرٹس وہاں سے ہمیں ریپیٹیشن بھیجتے ہیں, وہ بھی ایٹ رسک ہیں اس وقت, کیونکہ وہ لوگ بھی انفارچونیٹلی لوور لیول اسکل جابس کر رہے ہیں. ہائی لیول انٹرمیڈیٹ اسکلز میں نہیں جہاں انڈیا اور باقی لوگ پہنچ چکے ہیں, جو ہم نے جہاں پہ جانا ہے. تو اب آپ ایک ڈبل ایج سورڈ پہ ہیں کہ یہاں والے بھی جو ہے وہ انٹرپرینورشپ نہیں کر رہے, جو باہر والے ہیں ان کی جابس بھی ایٹ رسک ہو گئی ڈیو ٹو AI اینڈ ادر ریولیوشنری ٹیکنالوجیز کمنگ انٹو دی مارکیٹ. تو آپ کو تو اس وقت AI کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہم بار بار وہی بات ٹیک سیکٹر کی کرتے ہیں. دیکھیں آپ کی انٹرپرینورشپ اس وقت ٹیک سیکٹر میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ویب سائٹس بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو آپ کہہ رہے فری لانسنگ میں لے کے گئے ہوئے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی آپ کو ایک فائنینشیل ایکو سسٹم کی بات ہوئی کہ آپ کو جب تک وہ نہیں دیں گے, ایک چھوٹا سا بچہ $100 کی $500 کی ٹرانزیکشن آج نہیں کر سکتا. ملک میں پیسہ لانا لے جانا بہت مشکل ہے اس کے لیے. ہینس اکاؤنٹ دیکھے جاتے ہیں دبئی میں رکھ لیے گئے ہیں, جی باہر رکھ لیے گئے. یہ بھی تو ملک میں نہ ایک چیز پرووائڈ کرنے کی وجہ سے باہر جاتا ہے. کوئی خوشی سے باہر پیسہ نہیں رکھتا. آج اگر ایک پاکستانی سے آپ پوچھیں, اس کا جینا مرنا یہی ہوتا ہے, اس کی قبر یہی ہوتی ہے, لیکن آپ اس کو چونکہ ایک انوائرمنٹ ایسی دیتے ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ جی اس کی تمام دولت تمام پیسہ جو ہے ملک سے باہر پارکڈ ہے اور وہ وہاں سے ٹرانزیکشنز کر رہا ہے. تو یہ جو مینٹالٹی ہے یہ وہی مینٹالٹی ہے کہ یار باہر جاؤ, باہر ہی اپرچونیٹیز سیکھ کرو, شاید یہاں اپرچونیٹیز نہیں ملیں گی. سردار طاہر صاحب, یہ جو انٹرسٹ ریٹ ہے یہ تیسرا بڑا ریزن ہے, اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر ریجن میں یہ 6 to 7% پہ لائک فال کرتا ہے تو یہ ہمارے ہاں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے کہ جو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہے اس کو افیکٹ کرتا ہے. کیسے اس کو سنگل ڈیجٹ پر, یا 7% اگر ریجن میں چل رہا ہے تو ہم کیوں سنگل ڈیجٹ پہ نہیں آ پا رہے؟ دیکھیے اس وقت ہمارے پاس یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ ہم اس کو سنگل ڈیجٹ میں لا سکتے ہیں. 6-7% تک یہ آ سکتا ہے, لیکن ہر دفعہ ہم بیٹھتے ہیں جب پالیسی ریٹ جس دن اناؤنس ہونا ہوتا ہے تو بڑی امید لگا کے بیٹھتے ہیں کہ شاید اس مرتبہ کم ہو جائے. لاسٹ جو PM صاحب نے اسپیچ کی تھی جب ایکسپورٹرز کو ایوارڈ دیے تھے تو اس میں انہوں نے کہا اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کو کہ تگڑے فیصلے کریں اور ان کاروباری لوگوں کی بات سنیں, اور پالیسی ریٹ کے حوالے سے ہی انہوں نے اس کو ان کا عندیہ دیا تھا. امید ہے کہ یہ بڑا وہ کہتے ہیں انفلیشن بڑھ جاتی ہے, پھر اس وجہ سے ہم جو ہے وہ سر دیکھیں نا آپ انفلیشن ابھی تو ہم یہ مینیجبل ہے, ابھی تو آپ 3-4% انفلیشن کے اوپر ہیں, تو اس وقت بھی اگر آپ لوگوں کو کام کرنے کے لیے سرمایہ ارینج کرنے کی نہیں دیں گے تو وہ کاروبار کریں گے کیسے؟
تو آپ ایکسیڈنٹ کے ڈر سے گھر تو نہیں بیٹھ سکتے, آپ کو تو نکلنا ہے مارکیٹ میں, فنانسز لوگوں نے ارینج کرنے ہیں, تبھی ایکسپورٹ بھی بڑھے گی, تبھی آپ کی یہاں کی لوکل انڈسٹری بھی چلے گی. تو یہ جو ہے وہ اب اس مرتبہ جب اس کی ریویژن ہوگی تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی ریئلائز کرتے ہوئے اس کو نیچے لے کے آئیں گے. اور یہ بڑا ظاہر ہے کاروبار کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے. بزنس کے لیے آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہے, اور سرمایہ اگر آپ کو اس ہائی ٹیکس ریٹ کے اوپر, اس کائبر ریٹ کے اوپر ملے, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی کہاں چلی جائے گی. ٹھیک. عثمان صاحب, ابھی آپ نے ریسنٹلی یو ایس کا ایک وزٹ کیا, آپ کے ساتھ ایک ڈیلیگیشن تھا, یو میٹ لاٹ آف سینیٹرز دیر, اور آپ کی بڑی ہائی پروفائل میٹنگز ہوئی ہیں. واٹ واز این آؤٹ کم آف دیٹ میٹنگ, اور اس میں ہوپس کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں ہمارے لیے, کیا آپ کی آبزرویشن ہے سارے؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب اس کو ہائی لائٹ کرنے کا. دیکھیے اس کا مقصد سمپل یہ تھا کہ پاکستان کا لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر اس وقت یو ایس ہے. ہم $10 بلین کا ٹریڈ کرتے ہیں یو ایس کے ساتھ, اور اگر ہم دیکھیں کہ لاسٹ 2 سال سے جب سے ٹرمپ صاحب کی حکومت آئی ہے, اکنامک ریلیشنز آف یو ایس آر چینجنگ ویری ریپڈلی ود کنٹریز. ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ایک ملک ان کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے, کسٹم ٹیرف آتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ وہ ملک کے ساتھ ان کی وہ اسٹینڈنگ نہیں رہی. تو اس وقت بہت زیادہ ضرورت یہ تھی کہ یہاں سے بزنس ڈیلیگیشنز جائیں تاکہ وہ ایک کانفیڈنس دیا جائے ہمارے لارجسٹ ٹریڈنگ پارٹنر کو کہ ہم آپ کے یہ $10 بلین کو 3-4 ٹائمز بڑھانا چاہتے ہیں, اور یہی پیغام ہم وہاں لے کے گئے. اور سب سے بڑی خوشائند بات وہاں یہ عادل صاحب ہمیں لگی کہ ہم وہاں ٹام سوزی صاحب سے ملے جو پاکستان کوکس کے ہیڈ ہیں, جیک برگمن صاحب کے آفس میں I have interviewed him last year. جی آئی سو دیٹ انٹرویو. ان کا بڑا انٹرسٹ تھا پاکستان کی اکانومی اور بزنس کے میٹرز. جی بالکل, اور بلکہ انہوں نے بتایا کہ اینڈ از ویری ویری کنسرنڈ اباؤٹ پاکستان. انہوں نے بتایا کہ مارچ 24 کو ایک کانفرنس بھی ہوسٹ کریں واشنگٹن ڈی سی میں ان دی سینٹ, جس میں وہ پاکستان سے جو ہے لیڈنگ ڈیسیجن میکرز کو بلائیں گے, وہاں کا جو ڈائسپورا ہے وہ موجود ہوگا, اور ایک وے فارورڈ ڈیسائیڈ ہوگا. دیکھیے اس وقت تمام ہم سینیٹر جان اوسف سے ملے, وہ انٹیلیجنس کمیٹی کے ہیں, سینیٹر کرس وان ہالند سے ملے, اور کانگریس مینوں سے ملاقاتیں ہیں, یو ایس پاکستان بزنس کاؤنسل. یہ سارے لوگ بلیو کرتے ہیں, اور جو ہمارا بھی اس وقت آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں ہماری اس وقت کارڈیل ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں یو ایس کے ساتھ, ان کو اکنامک ریلیشنز میں کیسے ٹرانسلیٹ کیا جائے. وہ آپ کے, میں پہلے پوائنٹ پہ جاؤں گا کہ آپ نے بات کی کہ ہماری ایکسپورٹ باسکٹ لمیٹڈ ہے. ہم تو اس کو 7x7 کی باسکٹ کہتے ہیں کہ 7 منڈیاں ہیں اور 7 ہی پروڈکٹس ہیں, اس سے زیادہ ہم بڑھ ہی نہیں رہے پچھلے کئی سالوں سے. تو اس کو بڑھانے کی ضرورت تھی, تو ہم وہاں گئے اور ہم نے وہ سیکٹرز کو لے کے گئے جس میں ان کا انٹرسٹ اس وقت ہے اور کاروبار نہیں ہو رہا. فار ایگزامپل ہم بات کی میڈیکل ڈیوائسز کی, ہم نے بات کی فارماسیوٹیکل ہیلتھ کیئر کی, ہم نے بات کی ڈاٹا سینٹرز کی. $500 ملین کا ہمیں بتایا گیا ایک فنڈ کریٹ کیا گیا جسٹ بائی دا یو ایس گورنمنٹ کے, تاکہ پاکستان میں ڈاٹا سینٹرز میں انویسٹمنٹ کی جا سکے. سٹیج 1 سٹیج 2 ڈاٹا سینٹرز پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے, سٹیج 3 کی کچھ پرابلمس ہیں وہ بھی ایڈریس ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ دواؤں کی قیمت پہ بات ہوئی. امریکہ میں اس وقت دواؤں کی قیمتیں بہت شدید ہائی ہیں, آپ وہاں جاتے رہتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں شارٹیجز بہت زیادہ ان کو ہٹ کر رہی ہیں. ہم نے ان کو یہی بتایا کہ اگر آپ کو انڈیا کے 400 کارخانے دوا بیچتے تو پاکستان کا ایک دوا نہیں بیچتا, ہمیں الاؤ کیجیے, ہم آپ کے اکنامک پارٹنرز بنے. اس طرح اسٹیل, ایلائڈ کنسٹرکشن مٹیریلز میں ہماری بات چیت ہوئی وہاں پہ. سب سے بڑی اس وقت بات جو خوشائند ہے وہ یہ ہے کہ دے آر ولنگ ٹو ورک وتھ پاکستان. وہ لیجسلیٹو سپورٹس بھی اس وقت دینے کو تیار ہیں. ہم نے ان سے بات کی کہ اگر پاکستان آپ کے ساتھ کوئٹ پرو کو انویسٹمنٹس کرتا ہے تو آپ کو لیجسلیشن ایسی لائیے کہ جس میں پاکستان کو فاسٹ ٹریک وہاں پہ ریگولیٹری اپروولز مل سکے, کیونکہ وہاں ریگولیٹری انوائرمنٹ سخت ہے اگر ہم کسی بھی سیکٹر کی بات کریں تو ادھر, لیکن لابینگ سے ہی آپ کو یہ فائدے ملتے ہیں, اور وہ لابینگ ہم نے وہاں پہ ایگریسولی کی. اور 1-2 چیزیں ہم نے وہاں ان سے ڈسکس کی جو یہاں پہ گورنمنٹ سے بھی ہم بات کریں گے, ان کو بتائیں گے کہ دیکھیں جو لارج امریکن کارپوریٹس ہیں وہ تو دے آر کوائٹ کمفرٹیبل, وہ یہاں آتے بھی ہیں, بزنس بھی کرتے ہیں, دے ہیو وہ کہتے ہیں نا ایکسیس ٹو دی ہائیسٹ پاور کوریڈورس. لیکن جو مڈ مارکیٹ کمپنی ہیں, جو ایس ایم ای سیکٹر ہے, جو پاکستان کا بھی بیک بون ہے, ہر ملک کی بیک بون ہوتا ہے, امریکہ کا بھی جو ایس ایم ای سیکٹر ہے وہ ابھی نہیں آ رہا پاکستان. اگر میں ایک مڈل مارکیٹ کمپنی سے کہوں, ہم نیو جرسی گئے, نیو یارک گئے, ان کے چیمبر سے ملاقات ہوئی, اگر وہ میرے ساتھ انویسٹ کرے یا سردار صاحب کے ساتھ انویسٹ کرے, وہ ولنگ نہیں ہے. دا لارج کارپوریٹس آر, آپ مطلب پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کی بات کر رہے ہیں, ایس ایم ایز کی بات کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ کریں تو اٹ کین پلے اے وائٹل رول. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, میں کیونکہ جب ان کا انٹرویو کیا بڑا انٹرسٹنگلی وہ اس وقت بڑے کنفیوز تھے ٹام سوازی. ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کا پوٹینشیل بہت ہے, پاکستان امریکہ کی ایک ہسٹورک ریلیشن شپ ہے, پاکستان اور امریکہ ایک دوسرے کے قریب دور آتے رہے, لیکن انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا رسپانس کیا ہوگا, از ویری انپریڈکٹیبل. اور میرے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کاکس اور یہ سارا کچھ ہم جو ایکسرسائز کریں گے, پاکستان جائیں گے, انہوں نے پھر وزٹ بھی کیا, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کا بزنس والیوم, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ, یہ بڑا ضروری اور بڑا پوٹینشیل ہے اس میں. لیکن ٹرمپ کیا کریں گے؟ بٹ انٹرسٹنگلی ود ان اے ایئر آپ یہ دیکھیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا سارا فوکس پاکستان کی طرف آیا اور انہوں نے انڈیا کو ٹیرفس اور سارا کچھ لگا دیا. اب اس میں جو بات ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ دے آر مور فوکسڈ آن بزنس.
वो जो अंग्रेजी में कहते हैं दे मीन बिजनेस। They mean business. अच्छा, उनका रीजनल सिक्योरिटी वो मैटर्स पैरेलल अमेरिका की हर दुनिया के साथ चलती है, लेकिन अब वो कारोबार में डोनाल्ड ट्रंप खुद बहुत इंटरेस्टेड हैं। WHO के फंड्स उन्होंने कट लगाया, ये भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने इसलिए कट लगाया क्योंकि वो चाहते हैं कि अमेरिकन हेल्थ कम्स फर्स्ट। उनके नज़दीक वो मागा उन्होंने अपना Yes. स्लोगन भी बनाया। Make America इसी great तरह उसी तरह वो कहते हैं कि डिफेंस स्पेंडिंग भी उन्होंने नेटो को कहा आप अपनी खुद करें, हम नहीं करेंगे। सो अमेरिका इस दफ़ा बड़े डिफरेंट मोड में है कि जहाँ वो अपने जो फजूल खर्चे जो वो समझते हैं, मेरा ख्याल है दुनिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खर्चे, अब वो फोकस हो रहा है। हम आपके ख्याल में जो ये बात कर रहे हैं, उस्मान साहब एक डेलीगेशन भी लेकर गए और चैम्बर की तरफ से वहाँ सारे मिले, आपके ख्याल में हम किस तरह अमेरिका का जो बिजनेस पोटेंशियल है या जो हमारी इस वक्त कॉर्डियल रिलेशनशिप है उनके साथ, उसको कैश कर सकते हैं, कैपिटलाइज कर सकते हैं? देखिए, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है हमारे माइन एंड मिनरल सेक्टर में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वहाँ पे वो काम करना चाह भी रहे हैं। प्लस उसके अलावा ये क्रिप्टो हो गया, IT हो गया, इसमें वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। हम इसमें उनको इंगेज कर सकते हैं और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये जो आइस ब्रेकिंग हुई है और पाकिस्तान के दोबारा अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हुए हैं आफ्टर द वॉर, और पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेसी है उसको अगर आप कहें कि उसकी बात ना करें तो ये ज़्यादती होगी कि पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा स्मार्टली प्ले किया है। अभी देखिए, एट द सेम टाइम हमारे अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स हैं और अभी प्राइम मिनिस्टर शायद रशिया भी जा रहे हैं डेलीगेशन लेके, तो एट द सेम टाइम हम चाइना के साथ भी बड़े ज़बरदस्त रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं। तो अब इनको ट्रांसलेट करना पड़ेगा इनटू बिज़नेस इन रिलेशनशिप्स को, ताकि मासेस का फ़ायदा हो, यहाँ पे रहने वाले लोगों का फ़ायदा उसी सूरत में हो सकता है जब FDI पाकिस्तान में लैंड करेगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पाकिस्तान में आएगी, इस मार्केट में लगेगी, तो पाकिस्तान की जो डॉलर स्कार्सिटी है वो भी ख़त्म होगी और लोग जो है उनकी, तो उसके लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट कैसे बने वो सजेस्ट करें। देखिए, उनके लिए मैं समझता हूँ कि जो SIFC का जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन जब कंपनीज़ यहाँ पाकिस्तान में टैक्सेशन देखती हैं तो फिर उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल है उस हवाले से वो भी कंसर्न है कि इस कहीं 29% है कॉर्पोरेट टैक्स, तो पाकिस्तान में अगर 45 से लेकर 65% है, फिर जब मनी रिपैट्रिएशन की बात आती है तो फिर भी उसमें भी लोगों को बहुत इश्यूज़ होते हैं। तो इन चीज़ों को एड्रेस करने की ज़रूरत है ताकि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट यहाँ पर पाकिस्तान में इन्वेस्टर फ्रेंडली एनवायरनमेंट परवान चढ़ सके और फिर वो लोग जो है बिला खौफ और ख़तर जो है, और हमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी कि जो इन्वेस्टर आए उसका ख्याल भी रखा जाए। अब ये जो अभी अमेरिका, इंडिया, यूरोप का पैक्ट हुआ है दोबारा, इससे पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स पर क्या आपके ख्याल में असर हो सकता है? 60% तो हमारा रिलायंस इज़ ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है, डाइवर्सिफिकेशन नहीं है हमारे पास, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, एज यू सेड इट अर्लियर। सो उस बारे में भी कुछ आपने फील किया अमेरिका में, और जो आप लोग विजिट कर आए उससे आप लोगों को क्या लगा कि इसमें होप क्या है, मतलब हमारे लिए? ठीक है, इश्यूज तो हम डिस्कस, होप क्या है उसमें हमारे लिए? जी, देखिए, सबसे पहले तो बिल्कुल आपने बात की, यूरोप में जो डील हुई इंडिया की, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, उसने हमें काफ़ी परेशान किया, हमारे टेक्सटाइल सेक्टर को। हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स आर एट स्टेक यूरोप में, लेकिन अब उसको काउंटर करने के लिए GSP+ हम ऑलरेडी ले रहे थे, अब GSP++ पे जाया जा रहा है, बिकॉज इंडिया इज गॉन डाउन टू जीरो, वो बिल्कुल जीरो पे आ चुका है। हम अभी भी 4-5% टैक्स ब्रैकेट में विद GSP+, तो उसको अगर हमने जीरो पे लाना है तो हमें फिल फॉर यूरोप के साथ ये एंगेजमेंट करनी पड़ेगी कि GSP++ हो। इंडिया को हमने ये, आपने देखा होगा कि इंडिया के साथ भी अभी उनकी बड़ी अच्छी डील होगी अमेरिका। तो जब हम कांग्रेसमैन और लॉ मेकर से, लेजिस्लेटर से मिले, तो वहाँ ये बात हुई कि पाकिस्तान 19% टैरिफ पे था, इंडिया 18 पे जा चुका है इस वक्त, तो वो एज जो हमारे पास था वो भी खत्म हो गया। इंडिया इज आर कंपेटिटर व्हेन इट कम्स टू टेक्सटाइल्स, तो अब हमें डर ये है कि अमेरिका में भी ना हो। तो वहाँ हमने ये बात बड़ी एक स्ट्रांगली बताई कि देखिए, इंडिया को बेहतर डील मिली हुई है यूरोप से इस वक्त, उसको 0% की डील मिली हुई है, और इंडिया के ताल्लुक इस वक्त, जैसे आपने कहा कि अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिकली को बहुत अच्छे नहीं चल रहे, तो इंडिया की इस वक्त बहुत ज़्यादा रिलायंस है ऑन प्रो यूरोपियन। आपको पता है वो रशिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, जिसपे अमेरिका का एक बहुत बड़ा कंसर्न था। तो इस वक्त इंडिया इज़ वेरी रिलायंट टुवर्ड्स यूरोप, और
اور ہم نے امریکنس کو یہ بات کی کہ پاکستان آپ کا ایک نیچرل ٹریڈنگ پارٹنر بن سکتا ہے. اور جو آپ نے کہا ہوپ بالکل ہے, اور ہوپ یہاں سے آئے گی کہ جو ہم نے SAFC کی بات کی, کہ ٹام ساؤزی صاحب نے ایک بڑی انپورٹنٹ بات کی. انہوں نے کہا کہ جی آئی سی گریٹ پوٹینشیل آپ کے ریلیشن شپ میں, لیکن کچھ روڈ بلاکس ہیں جو آپ کو ختم کرنے پڑیں گے. انہوں نے کہا کچھ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, اگر آپ وہ لے آتے ہیں تو ایک چھوٹی امریکن کمپنی بھی آپ کے ادھر انویسٹ کر دے گی. وہ کیسے آئیں گے؟ اس میں آپ کو فیئر اینڈ ایپلیکیبل لا ان کو دینا پڑے گا. جو بات سردار صاحب بھی پہلے کر رہے تھے, وہ فیل یہ کرتے کہ ایک چھوٹی کمپنی اگر یہاں آتی ہے, مڈ مارکیٹ کمپنی آتی ہے, بلینز کی بات نہیں کریں, ملینز کی بات کریں, تو اس کی سیکورٹی آف انویسٹمنٹ یہاں نہیں ہے. وہ بلیو کرتے ہیں ایک اگر استانا اگریمنٹ کو آپ اسٹڈی کریں, ٹام ساؤزی صاحب نے استانا اگریمنٹ کو کم از کم 3 بار مجھ سے ڈسکس کیا, یہ میں نے گورنمنٹ کو بتایا بھی ہے, پہنچانا بھی ہے. انہوں نے کہا پاکستان امپلیمنٹ سم تھنگ لائک دی استانا اگریمنٹ جو 2018 کا ذکر کیا کیا تو قزاقستان نے. انہوں نے کہا اس سے پہلے آپ قزاقستان دیکھیے, نہ رشین منی آ رہا تھا, نہ چائنیز آ رہا تھا, نہ امریکن آ رہا تھا. آفٹر دی استانا اگریمنٹ سچویشن کمپلیٹلی چینجڈ. وائی؟ استانا اگریمنٹ نے تمام کمپنیز کو ایک آربیٹریشن پینل دیا اور اس کو لا ابو دی کنٹری لا بنایا, اور اس میں انٹرنیشنل ججز کو تعینات کر دیا. تو لہٰذا استانا اگریمنٹ ایک عام انویسٹر کو وہ پروٹیکشن دیتا تھا جو امریکنز مانگ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں اسٹرکچرل ریفارم ہم کریں گے تو آئی بلیو ہمارے مائننگز منرلز میں بات ہوئی, اسٹیل ہم نے بات کی, میڈیکل ڈیوائسز, ڈیفینیٹلی یہ سیکٹرز میں میرے خیال میں ہمارے پاس بہت روم ہے ٹو گرو. Right, thank you so much عثمان شوکت صاحب, پریزیڈنٹ راولپنڈی چیمبر آف کامرس, سردار طاہر صاحب پریزیڈنٹ اسلام آباد چیمبر آف کامرس, اور عمار حبیب صاحب اکنامک ایکسپرٹ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی, معیشت کے جو چیلنجز ہیں, ظاہر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ایشوز کو ایڈریس کرنا, کیونکہ کسی بھی کنٹری کی اکانومی ہی اس کا ریئل ڈیفینس ہوتی ہے, اور اس کے لیے ہمیں جو چیلنجز ہیں اس سے نمٹنے کے لیے بہت ایکسکلوسیولی کام کرنا ہوگا, اور بڑی اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہوں گی جس سے ہم اپنے معیشت کے ڈھانچے کو بہتر کر سکیں, جو ہم بار بار روتے رہتے ہیں کہ یہ مسئلہ کس طریقے سے حل ہوگا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.